پنجاب ٹیکسٹ بک نے 10ویں جماعت کی مطالعہ پاکستان کی کتاب میں سرائیکی زبان کو پنجابی کا لہجہ قرار دیا ہے۔ نصاب میں تاریخ کی تبدیلی کوئی نئی روایت تو ہے نہیں اور نہ ہی آخری ہے، مگر یہ بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے ماہرین ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر لغاری صاحب، مصنف، دانشور، صحافی اور میرے استاد بھی۔ لغاری صاحب یہ بتائیے گا کہ خواجہ غلام فرید سے شاکر شجاع آبادی تک ایک طویل تاریخ ہے اور دونوں جانب یہ زبان بولی جاتی ہے، سرحد کے بلکہ اس سے باہر بھی بولی جاتی ہے۔ تو اس طرح کو جو پنجابی کا لہجہ قرار دینے کی بات ہے، یہ کوئی معصومانہ غلطی ہے یا سوچی سمجھی سازش؟ بات یہ ہے کہ یہ کم علمی ہے، یا اس کو کہا جائے کہ ہر دھرمی ہے، یہ جہالت ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی۔ انہوں نے جس طرح سے یہ اسٹینڈ لیا کہ جناب سرائیکی ایک لہجہ ہے پنجابی کا، تو یہ اس کو غلطی نہیں کہا جا سکتا، اس کو غلط بیانی بھی نہیں کہا جا سکتا، اس کو ایک ڈھگوسلہ کہا جا سکتا ہے اور تاریخی ڈھگوسلہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سرائیکی کی جو قدامت ہے وہ 1000 سال سے تو اس کی شاعری موجود ہے نا، جو ہم شاعری پڑھتے ہیں اس کا 1000 سال پہلے کی شاعری ہمارے پاس اب بھی موجود ہے، وہ لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ حضور کی ہجرت کو 500 سال گزرے ہیں اور اس کے بعد میں یہ لکھ رہا ہوں، اور میں نے یہ سلطان محمود غزنوی کے پاس لے کر گیا تھا اور اس نے اس کو سنا تھا، اور اس کو سننے کے بعد وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اتنے اونٹوں کی قربانی دی، اتنے جو ہے وہ بکروں کی قربانی دی اور اتنی بڑی قربانی دی، تو وہ پوری نظم اب بھی نور نامہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جو شروع ہوتی ہے سرائیکی سے اور آخر تک سرائیکی ہے۔ صرف ثنا ربیدی کیجیے جو شفتانہ والی باجوں، صرف ثنا ربیدی جا نہیں کوئی خالی خلقت کو لو پائے، لکھ ہزار کروڑی مول شمار نکیتا جاوے عقل ونجے کے توڑی۔ یہ تو زبان، اس کا کوئی اور آدمی کلیم ہی نہیں کر سکتا کہ کسی اور کی زبان ہے، یہ سرائیکی زبان ہے۔ اس کو اگر آپ کہیں گے لہجہ ہے پنجابی کا، پنجابی لفظ جو ہے از خود وہ تو پرشین لفظ ہے نا، وہ تو یہاں کی جو ہند آرائی ایرین لینگویجز ہیں، وہ تو ایرین لفظ بھی نہیں ہے یہ۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رگ وید کی زبانیں ہیں یا اس کی پراکرتیں ہیں، ان کو آپ کہیں کہ جی اگر کوئی آپ کو مثال ملتی ہو، یعنی یہ پالی پراکرت اور ابھرنش پراکرت، یہ پراکرتیں ملتی ہیں تو آ کر ایک سرائیکی زبان وجود میں آتی ہے، اور سرائیکی زبان کو سندھ میں زمانہ قدیم سے سرائیکی ہی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر تقریباً تمام ذاتیں، چاہے وہ سماٹ ہوں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ سید ہوں، چاہے وہ مغل ہوں، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے ہوئے ہوں، جیسے ارغون ترخان آئے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے، ان کی آل اولاد یہاں ہے، وہ لوگ بھی جو زبان ہے وہ سندھی بھی بولتے ہیں اور سرائیکی بھی بولتے ہیں۔ یہاں ٹھٹھا میں آپ چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، آخری جگہ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو سرائیکی مل جائیں گے کہ میٹھا، وہ اپنا یہ جو کیٹی بندر ہے، کیٹی بندر چلے جائیں، شاہ بندر چلے جائیں، اور وہ پرانی بندرگاہوں پر چلے جائیں گے، وہاں آپ کو سرائیکی بولتے ہوئے مل جائیں گے۔ اچھا چلیں آپ ادھر وہ چلتے ہیں، نارتھ کو چلتے ہیں، آپ جو کوہستانی زبان بولی جاتی ہے پورے سوات میں پشتو کو کہا جاتا ہے کہ یہ آباد کاروں کی زبان ہے، اور مقامی لوگوں کی زبان جو ہے وہ کوہستانی کہلاتی ہے، وہ 100% سرائیکی ہے۔ اسی طرح ہے، یعنی لہجہ بھی نہیں، ہم نہیں کہتے کہ لہجہ ہے، اس کے مختلف نام رہے ہیں۔ غازی خان میں ڈیروی، جھنگ میں جنگوی، میاں والی میں میاں والوی، بہاولپور میں ریاستی، کندھار میں بولی جاتی ہے کندھاری کے نام سے، یہی سرائیکی بولی جاتی ہے، اور زاہدان کے پاس پوری کی پوری پٹی ہے وہ سرائیکی بولی جاتی ہے جگدالی کے نام سے، اور جدگال بھی بولتے ہیں اس کو، جگدال بھی بولتے ہیں اور جدگال بھی بولتے ہیں، اس نام سے جو وہ لوگ کہلاتے ہیں وہ زبان بولی جاتی ہے۔ وہ ہم ان کے ساتھ اسی طرح ہی کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ آپ آ جائیں خیبر پختونخوا میں، پشاور کی زبان ہند کو، پشاور کے مضافات کی زبان خالصہ جو ہے وہ سرائیکی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں نوشہرہ میں، نوشہرہ سے مردان میں، مردان سے آپ آگے چلے جائیں تخت بائی میں، تخت بائی سے اور آگے نکل جائیں، یہ سارے کا سارا مضافات، گدون امازائی کی زبان سرائیکی ہے، اور پورے کا پورا یہ خیبر پختونخوا کی جو یہ پٹی ہے، پشتو اسپیکنگ جو پٹی کہلاتی ہے، جو بالکل وہ اضلاع ہیں کہ جہاں پر شہر کی زبان
پشتو ہے وہاں پر دیہات میں سرائکی بولی جاتی ہے، اور وہ کب کہیں خالصہ کے نام سے اور کہیں کسی اور نام سے، کہیں کوہستانی کے نام سے، کہیں گوجری کے نام سے یہ زبان وہاں، بلکہ مطالبہ کر رہے ہیں لوگ کہ گوجری کو ہمارا ذریعہ تعلیم گوجری بنایا جائے، اور جہاں جہاں بھی زبانیں بول جاتی ہیں ان کو ذریعہ تعلیم بنا جائے۔ یہ کہاں سے ہو گیا کہ جناب پنجابی 2 ڈویژنز کی تھی، ایسٹ پنجاب میں، وہ ایسٹ پنجاب میں رہ گئے، ویسٹ پنجاب میں لاہور کی زبان، شاہ حسین کی زبان تو پنجابی نہیں ہے، بلے شاہ کی زبان تو پنجابی نہیں ہے، جو وہاں کے اسی جگہ پر ہیں وہ شاید، یہ تو بعد میں انفلوئنس ہوا ایسٹ پنجاب کے 2 ڈویژنز کا، اور ماس امیگریشن ہوا ہے، اور ماس امیگریشن کی وجہ سے ایسٹ پنجاب